چلا تھا میں سلام سے، سلام اثر دیکھیے گا سلام کا، جب سلام اللہ علیہ سلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک شخص تھا، سلام کی اہمیت دیکھیے گا، جب سلام اللہ سلام کرے، جب حجت سلام کرے تو کیا ہوتا ہے، مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیے گا۔ ایک شخص ہے جس کا نام لکھا ہے رفیدہ یا رفیدہ، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے زمانے کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے یزید ابن عمر۔ وہ اس سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا۔ جب ناراض ہو گیا تو اس نے حکم جاری یہ کیا کہ رفیدہ کو پکڑ کے لاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ اب یہ پریشان کہ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ لکھا ہے پناہ تلاش کر رہا تھا، امام پناہ یاد آ گئے۔ وہ دور تھا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی خدمت میں شرف یاب ہوا کہ مولا یہ ہو گیا ہے، اس نے میرے قتل نامے کو جاری کر دیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ امام نے کہا اچھا، دیکھا چہرے میں گھبراہٹ کے آثار ہیں، پریشان ہے، جس کے قتل کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو اس کی حالت وہی جانے۔ ایک بار امام نے کہا پریشان نہ ہو، اس یزید ابن عمر کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس، اور اس سے جا کر کہنا جعفر صادق نے سلام کہا ہے۔ اس نے کہا مولا میں اس سے بچ کے آپ کے پاس آیا تھا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کے کہوں کہ آپ نے سلام کہا ہے۔ جملہ سنیں گے، انتہائی اطمینان و یقین سے کہنے لگے جو ہم نے کہا ہے وہ کافی ہے۔ بس یہ سننا تھا، کتاب کا جملہ ہے۔ جیسے ہی امام کی زبان مقدس سے یہ جملہ سنا، ابھی تک جو چہرے پہ موت کے آثار تھے اطمینان میں بدل گئے، اور ایسا اطمینان ہوا کہ مجھے جملہ یاد آیا، جو قتل کے خوف کو زندگی کے اطمینان سے بدل دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ وہ چلا وہاں سے یہ سلام نامہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، اور ایک بار پہنچنے کے بعد بادشاہ نے دیکھا یہ تو خود اپنی موت کی طرف چل کے آ رہا، آ گیا صیاد خود اپنے دام میں، یہ تو خود قتل ہونے کو آ گیا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ آ گیا ہے تو آ گیا ہے۔ وزیروں سے کہا اس کو پکڑو، اس کے ہاتھ پیروں میں رسی باندھو، اسے زمین پر چمڑے پہ لٹاؤ کہ جہاں مارا جاتا تھا۔ خاموشی سے کھڑا رہا، ہاتھوں پیر میں رسی بندھی، گردن کو باندھا گیا۔ بادشاہ دیکھتا رہا، پہلا دیکھا تھا ایسا جسے موت مل رہی تھی مگر چہرے پہ زندگی کے آثار تھے۔ سمجھ میں بادشاہ کے کچھ نہیں آیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ خاموشی سے اطمینان سے خود کو بنوایا۔ ایک بار اس جگہ پہ آیا کہ جہاں پہ جلاد کو خنجر لے کے آنا تھا۔ جلاد جیسے ہی خنجر لایا، اس نے کہا دیکھ مسلمانوں کا دستور یہ ہے کہ آخری خواہش پوری کرتے ہیں۔ کہاں بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ ایک بار بادشاہ سے کہے مجھ سے بات سن لے۔ کب وہ بادشاہ تیری بات سنے گا؟ کہہ تو دے۔ کہ نہیں مانے گا۔ کہ اس سے جا کے بس اتنا کہہ دے جعفر صادق کا پیغام لایا ہوں۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ کے پاس گیا، کہ بادشاہ سلامت وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کہ اچھا بلاؤ۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے گئے، رسیاں بندھی ہوئی گئے، اسی حالت میں لایا گیا۔ کہ بادشاہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا نے کہا بادشاہ کے ساتھ اکیلے نہیں ہو سکتے۔ کہ کیا کر لوں گا میں، میرے ہاتھ پیر تو ویسے ہی بندھے ہیں، تلواریں تمہارے پاس ہیں، تلواریں تمہارے پاس ہیں، یقین میرے پاس ہے۔ مجھے بات تو کرنے دو تنہائی میں۔ وہ لوگ چلے گئے تو ایک بار بادشاہ کے قریب آیا اور کہنے لگا بادشاہ جعفر صادق نے سلام کہا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا بادشاہ نے تلوار زمین پہ پھینکی۔ کہ تجھے اسی امام کی قسم دے رہا ہوں سچ کہہ رہا ہے؟ کہا بادشاہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، زہرا کے لال نے سلام کہا ہے۔ یہ سننا تھا، اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولی اور اس کے ہاتھوں میں تھما کے کہا اب تو میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ، اور جیسا سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا ویسا سلوک تو میرے ساتھ کر۔ اور اسی جعفر صادق کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج سے تو بادشاہ ہے، میں تیرا غلام ہوں۔
یہ کیا ہوا؟ یہ حجت خدا کے ایک سلام کا اثر ہے، ایک سلام کا اثر ہے حضور والا، ایک سلام کا۔ یہ عورت ناہیہ کی اہمیت کو سمجھیے گا، جس حجت کی زبان سے ایک سلام نکلے تو کائنات کا مزاج بدل جاتا ہے۔ وہ حجت اگر حجت کو سلام کرے اور بار بار سلام کرے تو خدا جانے کائنات کس رخ پہ پلٹتی ہوگی، نظام کس رخ پہ چلتا ہوگا۔ درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس میں۔ حضور